سبحان اللہ. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين پڑھو الصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله جب بھی دروشی پڑھیں ادب سے عقیدت سے دروشی پڑھا کریں کہ ہم اس وظیفے کو عام سا سمجھتے ہیں. یہ وظیفہ بہت بڑا وظیفہ ہے, اللہ کی قسم یہ بہت بڑا وظیفہ ہے. محقق عبدالحق محدث دہلوی بر صغیر پاک و ہند میں جنہوں نے سب سے پہلے درس حدیث لیا, سبحان اللہ, یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے 40 سال داڑھی کے ساتھ حضور کی جاریوں پہ جھاڑو دیا, سبحان اللہ. یہ وہ ہستی ہیں روزانہ گنبد کا دیدار کرتے ہیں سرکار کی جالیوں کا. ایک دن خواب میں حضور آئے تو حضور نے فرمایا عبدالحق جاؤ میں دین کی خدمت کرو. آنکھوں سے آنسو آگے کہتے ہیں سونے یہ دوری برداشت نہیں ہوئی. اتنے تو روز میں گنبد ویکھنا تے ٹھنڈیاں ہو جاندیاں. حضور فرمایا میرے دین کا کام کرو, اتنے گنبد ویکھ دیو, اتنے گنبد والے نوں روز ویکھو. یہ بابا وہ بابا ہے جس نے روزانہ خواب میں حضور کا دیدار کیا, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. وہ بابا جی اپنی کتاب مدارج النبوت میں یہ لکھتے ہیں کہ میں نے ساری عمر درس حدیث پڑھایا, تفسیریں پڑھائی ہیں, قرآن پڑھایا ہے, ساری عمر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور حضور کے حکم کے مطابق گزار دی ہے. صدقے دیے, حج کیے, زکاتیں دی, روزے رکھے, دین کی خدمت کی. فرماتے میں دعوے سے نہیں کہہ سکتا کہ میرا کوئی عمل قبول ہوا ہو, یہ میرا رب جانتا ہے کہ قبول ہوا یا نہیں, لیکن ایک عمل میں دعوے سے کہتا ہوں, ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں, جب بھی کیا ہے وہ قبول ہی قبول ہے. پوچھے گا بابا جی وہ کہڑا؟ فرمایا جڑا میں حضور دا میلاد سجا کے حضور تے درود پڑھیا نا, وہ میں پاورفل دعوے نال کہنا جدوں بھی پڑھیا تو قبول ہی قبول ہے. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله وعلى آلك وصحبك الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حنون الله. گنج بخش فجان مظہر نور خدا ناقصہ پیر کامل کاملہ رہنما چاند تارے کیا دیکھتے رہ گئے, سبحان
ماشاءاللہ جنہ ذوق ہے اور محبت ہے ذرا ایک باری پڑھنا ہے ان کو عرض و سما سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے اور وہ امامت کی شب مصطفی اس معجزے میں اللہ نے بہت سارے سوالوں کے جواب رکھے ہیں جڑے آندے نے بھی ناؤز باللہ استغفر اللہ نبی مان کے مردہ ہو گئے زندہ کوئی نہیں انہوں کا جواب بھی یہ دیکھے جڑے آندے نے بھی استغفر اللہ ناؤز باللہ کوئی نبی دا وسیلہ کام نہیں کرتا وہ جواب بھی یہ دیکھے سبحان اللہ جڑے آندے نے نہیں نبی حاضر نہیں ناظر نہیں ان کا جواب بھی یہ دیکھے سبحان اللہ جڑے آندے نے بھی درود و سلام نہیں پڑھنا یہ دے وچ رب خود درود و سلام بھیجے ہے سونے بس ان سوالوں کے جواب آج میں نے معراج یہ بیان کیا تاکہ عقیدہ بھی سیٹ ہو جائے اور معراج بھی بیان ہو جائے پہلا سوال جو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی مر کے مردہ ہو گئے استغفر اللہ لوگ کچھ کہتے ہیں جی قاری صاحب یہ عقیدے نہ گلا نہ کریا کرو ٹاپک اور رکھو ٹھیک ہے عمل بھی ہونا چاہیے نماز بھی ضروری ہے اور بہت ضروری ہے قرآن بھی پڑھنا ہے قرآن پڑھنا چاہیے بہت ضروری ہے لیکن عقیدہ جو ہے نا عقیدہ جب تک ٹھیک نہیں ہوگا آپ کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی یار لاکھ نمازاں پڑھی جاؤ دل دے وچ بغض مصطفیٰ ہوئے چولہے چ پانیاں نے یہی باتاں بولے تو صحیح سیدھی سی بات ہے اگر حضور ناراض ہو گئے مجھے بتائیں کون سی نماز آپ کو کام آئے گی کوئی بھی نہیں سرکار ناراض ہو گئے کیڑا قرآن کی آیت کام آئے گی میں دسوں کوئی نہیں عقیدہ سیٹ ہوئے تے بندہ کہے میں ٹھیک ہوں میں کہا نہیں ٹھیک وہ ہے اس کا عقیدہ سیدی اعلیٰ حضرت جیسا ہو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسا عقیدہ ٹھیک ہو دلیل سنے معراج میں سے سارے نبی زندہ ہیں سبحان اللہ ایک باری بولو ہاں سارے نبی زندہ ہیں سارے نبی زندہ ہیں دلیل بخاری شریف کی حدیث ہے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سواری آئی سواری حضور دی آئی ہے 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام پہلے مسجد اقصی دے وچ موجود ہیں استقبال واسطے کھڑے ہوئے ہیں
تین نبی ابراہیم تے نوح علیہ السلام تے عیسیٰ علیہ السلام یہ تین نبی اگے ودے نے پروٹوکول واسطے عزت سرکار دا مقام بلند ہے اگے ہو کے نا نعرہ مارن واسطے پروٹوکول واسطے اگے جا کے آندے نے السلام علیک یا اول یا آخر یا حاشر سلام ہوئے اے اول سلام ہوئے اے آخر انبیاء علیہ السلام دا مجمع لگا ہوا ہے بڑی بڑی محفل ہے بھائی سبحان اللہ بندے بیٹھے نے سوچو اس سے 1.25 لاکھ کا مجمع ہوئے سارے ہی نبی ہونے کتنا صوفی دے ایک نہیں مان سبحان اللہ صوفی دے ایک نہیں مان دی محفل سے بیٹھا ہوئے تے دل پڑھ لیندا ہے کیا سے بولے کہ جتھے اتنے انبیاء موجود ہوں بات صوفی کی نہیں ہو رہی بات نبیوں کی ہو رہی ہے کہ صوفی دا کمال ہو رہا ہے تو پھر نبیوں دا کمال تو وہ کیا لاکھ نبیوں دا مجمع ہے سارے اللہ نے نبوتاں دیتی ہیں سرکار آئے نے انبیاء اٹھ کے کھڑے سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آئے تھے حضور سیدنا جبریل نے ہاتھ پاؤں پڑھ کے نا سرکار نے فرمایا سونیا چڑھو مصلی تے نماز پڑھاؤ سبحان اللہ وہ امامتی شک وہ صفے انبیاء مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے سرکار مصلی تے حضور نماز پڑھائی سوال میں کرنے لگا جواب بھی میں آپ ہی دینا پر پریشان نہیں ہونا یہ سوال انہوں نے جڑے مانتے کوئی نہیں انہوں نے بندہ یہ پوچھے نماز تے لین چلے نے یہ کیڑی پڑی ہے چھوٹے پیچھے ہو کے بیٹھو پیچھے ہو کے بیٹھو صاحب بھائی نماز اتری کوئی نہیں آئی کوئی نہیں لین چلے نے رب نے تحفہ دینا تحفہ پوشیدہ ہوتا ہے پتہ ہی کوئی نہیں تحفہ کی ملنا ہے ٹھیک ہے لیکن حضور تو جانتے ہیں پتہ کوئی نہیں والا معاملہ ہونے نال ہے جنہوں اپنا بھی پتہ کوئی نہیں حضور سب جانتے ہیں سرکار کو پتہ ہے یہی جواب ہے حضور جانتے ہیں عبادت سب سے اعلیٰ یہی ہے رکوع بھی ہو سجدہ بھی ہو نماز پڑھائی سرکار نے میرے والے خود حضور نے نماز پڑھائی نماز ختم ہوئی نماز ختم ہونے تو بعد جناب والا انبیاء کھڑے ہو گئے ہر نبی نے وارو واری جناب تعارف پیش کیتا ہے ایسا تعارف قرآن یا تفسیر دے وچ لکھیا ہوا ہے ہر نبی پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہوئے آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی اتخذ ابراہیم خلیلا وآتانی ملکا عظیما وجعلنی امة قانتا پہلا تعارف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اب فرمانے نے انبیاء کرام علیہ السلام دے کرو اللہ نے میں نو اپنا خلیل بنا کے بھیجا ہے خلیل بنایا ہے بڑا سونا عظیم ملک عطا فرمایا ہے اپنی جناب والا شان بیان کر کے تشریف فرما ہوئے نے اٹھ کے کھڑے ہوئے داؤد علیہ السلام پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی حولنی ملکا انزل علی الزبور یہ بھی ٹھنڈے نہ ہو وہاں روشی آواز سبحان اللہ مسلمان بھائیوں حضرت سلیمان اٹھ کے کھڑے ہوئے نے کہ آپ نے بھی تقریر فرمائی فرمایا اللہ نے مینو ہواواں دی بادشاہی دی مینو پرندیاں دی بادشاہی دی واری آ گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ہم نے اللہ نے مینو کلیم اللہ بنایا میرے نال اللہ نے گفتگو فرمائی واری آ گئی حضرت سیدنا نوح اللہ دی آپ نے اٹھ کے اپنے اللہ تعالیٰ دی طرف عطاواں بیان کیتیاں نے پھر ہماری آئی مدینے دے تاجدار دی مدینے دے شہنشاہ دی دنیا دے سردار دی سونے محبوب محمد مختار حضور کھڑے ہوئے نے تے بجنا منبر مسجد اقصی نبی سامنے بیٹھے نے آؤ سنو خطبہ کتاب جن نہ ہوے میں ذمہ دار ہاں میرے نبی نے خطبہ پڑھیا ہے پڑھ دے الحمد
بشيرا ونذيرا وجعلني أمة مسلمة الأولون والآخرون هم الأولون والآخرون وشرح لي صدري ونفع لي ذكري ورفعني ذكري ووضعني عني وزري إنما أنا فاتحة وأنا خاتمة أو كما قال عليه السلام. ترجمہ سوکھا کر کے سنا دینا. سارے نبیوں کو حضور نے فرمایا اللہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو سارے جہانوں کو پالنے والا. فرمایا اللہ نے میں نے رحمت للعالمین بنایا. اللہ نے میں نے پوری مخلوق واسطے رسول بنایا. فرمایا اللہ نے میں نے توجہ ہے بشیر خوشخبری دینے والا نذیر ڈر سنانے والا بھی بنایا. اور اگلی گل تو میں اشارہ دینا ہے. اللہ کرے گلشن پاک دی قوم اشارے سبحان اللہ کیا چھڑے. توجہ آخر اللہ نے میں نے بڑی سونی امت دیتی ہے. یار صدقے نہ جائیے رات بھی معراج علی ہوئے سامنے نبی بیٹھے ہون سونا نبی ساڈا ذکر کرے. فرمایا امت وسطہم الاولون والآخرون. امت بھی ہو نبیو اے میری امت کوئی عام نہیں ہے. اے اول بھی ہے اے آخر بھی ہے. کہ حضور دی ختم نبوت تے حضور دی اولیت دا انکار پہ کر دین. سرکار نے تے اپنی امت دی اولیت بھی بیان کر چھڑی ہے آخریت بھی بیان کر چھڑی. سچیا سرکار حضور آخر تے ہے نہ آخر چ آئے نے پھر اول کے میں فرمایا آخر چ آئے نے تے آخری نے تے جدوں تے قیامت ہوے گا سب تو پہلے حساب میری امت دا ہوے گا. آئے اول مسلمان ہو کرنا اس تو بعد کی فرمایا اے نام خانہ واسطے جملہ دے رقبا واسطے جملہ دے. حضور نے فرمایا اللہ نے میرا سینہ کھولیا میرے واسطے میرا ذکر بلند کر چھڑیا ہے. میرے واسطے میرا ذکر میرے واسطے میرا ذکر. توجہ بے توجہ اے قرآن سے ہے ورفعنا لک ذکر. اللہ نے خود فرمایا ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا. حضرت صاحب نبی پاک علیہ السلام نے قرآن دی آیت کا ترجمہ خود کیتا ہے. فرمایا ورفع لی ذکری. اللہ نے میرے واسطے میرا ذکر بلند کیتا ہے. اس کا ترجمہ پنجابی زبان سے نہ کر لیے. سبحان اللہ. رہن دینے دے سبحان اللہ نہیں ہے. اجے بھی گل کاٹے. بچوں کی ترجمہ کر رہے ہیں. ورفع لی ذکری ترجمہ کیے نہیں
آپ پہ پڑھ دیں. ابھی سنو میں اللہ نے میں اول بھی بنایا میں نے آخر بھی بنایا. نماز ہوئی ہے. سوال سی بھی نبی انبیاء کرام زندہ نے کہ نہیں. یہ جواب دے لگا. ہم توجہ کرنا ذرا سارے نماز پڑھتے ہو ماشاءاللہ آپ کو الحمدللہ. مسئلہ سمجھنا ہے جب نماز پڑھنے آتے ہیں تو مقتدی پیچھے ہوتے ہیں امام آگے ہوتا ہے. بے شک ایسے بے شک مقتدی بھی زندہ ہے امام بھی زندہ ہے. اللہ زندہ بندہ بولے زندہ باد. جنازہ آ گیا زور تو بعد یا سب تو بعد کسی بھی نماز کا تو جیسے ہی جنازہ آیا میری طرف دیکھے ذرا مسئلہ سمجھا دوں میں. جو زندہ ہے وہ امام کے پیچھے آگے بھی امام ہے. لیکن جو مردہ ہوتا ہے وہ کہاں ہوتا ہے؟ آگے. کس کے آگے؟ امام کے. یہ اصول ذہن میں رکھیں. یہ آج کا اصول نہیں ہے. یہ آدم علیہ السلام کو لے کر چلتا ہے. جو زندہ ہو وہ امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے جنازے میں. جو مردہ ہو وہ امام کے آگے ہوتا ہے. ایک مردہ ہو دو من تین من چار من پانچ من چھ من سات جتنے مردے ہیں امام دے کے قانون ہے. اتنے نماز جنازہ نہیں ہوئے. ایک قانون دے کے بٹھاؤ جو زندہ ہے وہ امام کے پیچھے اور جو مردہ ہے وہ امام کے آگے. جڑے آندے نے نبی مار کے مردہ ہوئے نعوذ باللہ. انہوں بندہ ایک پوچھئے مسجد اقصی چ حضور نماز پڑھائی کہ نہیں؟ سارے نبیاں پڑھی کہ نہیں؟ نبی اگے سن کے پیچھے بولو تے صحیح. نبی کتنے سن؟ حضور نے پیچھے. پتہ چلیا جناب تواڈے فقرے دے مطابق اگر انبیاء آگے ہوندے صرف مردہ اگر دیکھیا ہے تے یہ حدیث موجود ہے کتاب دے وچ سارے نبی اگے نہیں سن سارے نے پیچھے نماز پڑھی ہے. تے پیچھے او فرد ہے جیڑا زندہ ہوئے تواڈے ابے نوں نہیں مرنا پڑے گا. سارے نبی زندہ بے شک. سارے نبی زندہ. اور جب نبی زندہ ہے تو نبیوں کا امام سارے نبیوں کے ہونے بڑے ہیں لیکن آقا کا سب جدا ہے. آخری گل اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام نے معراج عطا فرمائی. مسجد اقصی تو بعد آسمانہ کا سفر شروع ہویا. پہلا دوسرا چوتھا پنجواں چھواں ستواں. جڑے جمعے تے آندے ہیں انہاں نوں پتہ ہے اسی کتنے تک پہنچے ہیں. انشاءاللہ وہ سلسلہ ہونی چلے گا. بس آخری گل اللہ نے حضور کو لباس کروایا. سبحان اللہ. کیوں کروایا؟ کیونکہ مسئلہ گفتگو میری ختم. توجہ کرنا میرے وال. اللہ تعالیٰ نے دیکھیا تے کینج دیکھیا ہے. ایک بندہ اللہ نے سامنے دیکھا ہوئے گا. میں کہا نہیں سامنے دیکھا ہے کہہ نہیں سکتے سی. اے مسئلہ ہے غور نہ سننا ذرا. سجے لے کے کھبے تھلے کتے اے ساریاں سمتاں نے. اے کہنا بھی اللہ اوپر ہے یہ سمت اللہ کے لیے ثابت کرنا کفر ہے. بندہ کافر ہو جائے گا جب یہ کہے کہ اللہ اوپر ہے یا اوپر والا. آپ پوچھے وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اوپر ایک سمت ہے یعنی کہ مثال کے طور پہ اے اٹھے آ تو پھر ایک ایس ٹائم اٹھے آ اس ٹائم تھلے نہیں کھچے نہیں کھپے نہیں. محتاجگی آ گئی. اللہ تے کوئی چیز کا محتاج ہی نہیں. سمت اللہ کے لیے ثابت نہیں کر سکتے ہیں. جگہ اللہ کے لیے ثابت نہیں کر سکتے. اللہ موجود ہے بے شک. اسی آپ کو درکار سے دیکھیا گئے سامنے کمو تا کفر سجے کمو تا کفر کھبے کمو تا کفر اتے کھلے نہیں کیا سکتے دیکھیا گئے. میں کہ رب سمنا تو پاک سونا تے سمنا والا ہے. سبحان اللہ. سونا تے سمنا والا ہے نا سمجھیا تے سمنا تے دیکھیا گئے. میرا جواب میرے اعلی حضرت نے دیتا ہے کہ یہ جو دیکھیا ترجمہ ہے تجلی تیری ذات کا سو وسو ہے. اگلی گل دے ہوتے ہیں کوئی بندہ ہاتھ تھلے نہ رکھے اج میں راشی دی رات کے روزہ توڑ کے اپنے سارے میں کی سنو ذرا تجلی تیری ذات کا سو وسو ہے. کھچ دیکھیا تجلی تیری ذات کا سو وسو ہے. میں جدھر دیکھتا ہوں ادھر
सरकार फरमाते हैं मैं अपनी अखां दे नाल रब नूं वेखिया ना अख चमकी ना हिली ना कुछ भी नहीं पर मैं रब दा दीदार रच के कीता है जिन्ने पढ़दे दे पिछों 1 करोड़वीं सिफत वेखी होवे रब दी तजल्ली दी करोड़वीं ओ आखे 3 मील दे फासले ते काले पत्थर उते चूंटी भी चलदी है मैं वेख लेना सुभान अल्लाह जिन्ने बगैर पढ़दियां तो रब नूं डायरेक्ट वेखिया होवे उस नजर तो केड़ा छुप सकदा है बेटा सुनिया नजर तो कोई छुप सकदा है ना सारे नाम मकान से अलग हुई सुबह मुस्तहा चले कभी कोई हाथ है उनके उरूज की पाला बंद हो जा पे बस इसी पर इत्तिफा है अल्लाह ताला की याद कबूल फरमाए व मअलैका इल्ला बल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन इलाही हाज़िरीन अपनी बारगाह में कबूल फरमा ये दोस्त आए हैं बैठे हैं जिक्र किया सुना अपनी बारगाह में कबूल फरमा मौला आज की इस रात की इबादत अपनी बारगाह में कबूल फरमा हमारे लिए ज़रिया निजात बना आमीन सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिल्लाह मुहम्मद व अला आलिहि